بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، دانشوران قوم ملت، سامعین عظام، عزیز طالبات، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والے مائیں بہن، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نہایت فضل اس کا کرم ہے کہ آج کی اس عظیم الشان مجلس جو ختم بخاری شریف سے منسوب ہے، اس عظیم تقریب میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے روبرو ہونے کا بھی موقع فراہم ہوا۔ وقت مختصر ہے، لمبی چوڑی گفتگو کے بجائے چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر ہو چکا ہوں، اور سب سے پہلے میں اسرحہ کی اس سرزمین کو اس اعتبار سے سراہتا ہوں کہ یہ بستی بلا شبہ تعلیمی بیداری کے اعتبار سے لائق تعریف بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے۔ علمی اور دینی خدمات کے سلسلے میں یہاں کئی ادارے اپنی اپنی سطح پر بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لڑکوں کے پڑھنے کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اس کے لیے مدرسہ موجود ہے، اور طالبات اور لڑکیوں کی تعلیم کا بھی بہترین انتظام ہے۔ اور اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے بھی بالکل اسی جگہ تھوڑے سے فاصلے پر افتتاح بخاری شریف کی بھی تقریب ہوئی تھی، جس میں یہ ناچیز حاضر ہوا تھا، اور آج اختتام بخاری شریف کی تقریب ہونے جا رہی ہے، اور اس میں بھی میں حاضر ہوں۔ برکت کے لیے میں نے قرآن کی آیت سورہ نحل کی، جو بالکل آخری آیت ہے، 127-128 نمبر کی آیت، اس آیت کریمہ سے ایک عظیم الشان پیغام دیا گیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو کوئی تنظیم چلا رہے ہیں یا ادارہ چلا رہے ہیں، مدرسہ کا نظام چلا رہے ہیں، کوئی بھی قومی اور ملی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سب کے لیے اس آیت کریمہ میں ایک عظیم الشان پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، واصبر، صبر کیجیے، وَمَا صُبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر اللہ کی توفیق کے بغیر آپ سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حال پر رنجیدہ اور غمگین ہوں۔
وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور یہ لوگ جو مکر و فریب کر رہے ہیں، داؤ پیچ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے مکر و فریب سے آپ تنبیہ نہ ہوں. اس آیت کریمہ میں صبر کی تعلیم اور قرآن کریم کے 30 پارے ان کی تمام آیات کے جو مضامین ہیں اس پر غور کیا جائے تو قرآن کریم کی بنیادی مضامین 3: توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون اور آخرت کا مضمون. یہی 3 بنیادی مضامین ہے. اس کا تعلق عقیدہ سے ہے. پہلے نمبر میں عقیدہ درست اور پختہ ہونا چاہیے، اور عمل کے تعلق سے 99% کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا. 99% عمل کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، واسطہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ صبر کی تعلیم. صبر کا مطلب ہے قوت برداشت. ہر ادارہ چلانے والے کے لیے صبر، تحمل اور قوت برداشت کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس کا پہاڑ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، عام طور پر صبر کو منفی عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سراسر غلط فہمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک مثبت عمل ہے، بلکہ غور کیا جائے تو ہر مثبت عمل کی بنیاد ہے. صبر کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی اہم ترین کام انجام نہیں دیا سکتا. اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دور میں عرب کے بادشاہوں، رئیسوں کے نام جو دعوت خطوط روانہ کیے، ظاہر ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثبت عمل تھا واضح طور پر، مگر یہ مثبت عمل کی قیمت صبر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے صبر کرنا پڑا اور بڑے صبر آزما حالات سے آپ کو گزرنا پڑا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. آپ کی مکی زندگی کو یاد کر لیجئے، آپ کی مدنی زندگی کو یاد کر لیجئے. 13 سال کی مکی زندگی، 10 سال کی مدنی زندگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر آزما حالات سے آپ کو چاہتے. تو صبر کے بغیر کوئی مثبت اور اہم ترین کام انجام نہیں دیا جا سکتا. اور یہ بات بھی ایک معلوم حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ عرب اور رئیسوں کے نام جو خطوط جاری کیے وہ صلح حدیبیہ کے بعد جاری کیے. ظاہر ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا، صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو صلح حدیبیہ کے بعد کیوں انجام دیا؟ صلح حدیبیہ ظاہر ہے کہ سن 6 ہجری میں اس کا واقعہ پیش آیا، اور یہ عجیب و غریب قسم کی یہ واقعہ تھا، اور بلکہ بظاہر ایک دبی ہوئی اسلام کی صلح تھی. تو یہ سن 6 ہجری میں واقعہ ہوا، صلح حدیبیہ کا واقعہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد یہ کام کیوں انجام دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
जंग व जिदाल और क़िताल के हालात से घिरे हुए। हर सुबह शाम ये खतरा लाहिक था कि कब इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर हमला हो। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते खुद और आपके जानसार सहाबाए किराम अपनी पूरी तवानाई, पूरी कुव्वत दिफाई कामों में खर्च करते थे। जब आपने पूरी ताकत दिफा के कामों में लगाया, उसके बाद ही ये मुमकिन हुआ कि आप इस काम को अंजाम दें। वरना इससे पहले हालात इतने पुरखतर थे, हालात मुअतदिल नहीं थे कि हुक्मरानों के नाम दावती हुदूद और उसकी मुहिम और उसकी तामीर को अंजाम दिया जाए। बहरहाल ये भी बात तारीख की किताबों में लिखी है कि सुलह हुदैबिया दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और दुश्मनाने इस्लाम के दौरान ये नाजंग मुआहदा था, जिसको कहते हैं नो वार पैक्ट। नाजंग सुलह का यह मुआहदा था। चुनांचा तारीख की किताबों में लिखा है कि जब ये सुलह हो गया कि अब इसके बाद तो किसी भी तरफ से कोई झगड़े की नौबत नहीं आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद ही से अपनी दावती हुदूद और उसकी मुहिम को मंसूबा बनाया। हालात बिल्कुल मुअतदिल हुए, बिल्कुल मुअतदिल हालात थे। आपने इस काम को पूरे इस्तिकामत के साथ, हिकमत के साथ इस काम को अंजाम देना शुरू किया। थोड़ी ही देर में 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना कामयाब रहा कि 2 साल के अंदर सहाबाए किराम की एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो गई। और सिर्फ 2 साल के अंदर इस्लाम इतना बुलंद हुआ, इस्लाम इतना ताकतवर हुआ कि सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। तो अर्ज करना यह है कि कोई भी मुस्बत अमल सब्र के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको, हमने से हर एक को अगर दाई बनना है, दाई इस्लाम बनना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि मजलूम के साथ हर किस्म के झगड़े, इख्तलाफात को यकतरफा तौर पर खत्म करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मुतवाज़े अखलाक को इख्तियार करें, तो उसके लिए अपने सीने को तकब्बुर का कब्रिस्तान बनाना होगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरे के साथ खैर खाना अच्छा मामला करें, दूसरे के काम आए, तो अपने अंदर से उठने वाले हसद के जज्बात को दबाना होगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि अदल इंसाफ का काम करें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर से पैदा होने वाले इंतकामी जज्बात को ज़बा करना होगा। इसी तरह हम चाहते हैं मकातिब का निज़ाम चलाएं, मदारिस का निज़ाम चलाएं और कौमी और मिल्ली कामों का बेड़ा उठाएं, उसके लिए मेहनत करें। तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम नाखुशगवारियों को पसे फूल डालते हुए, उससे दिल बर्दाश्त हुए अपने दिल को बड़ा करना होता है। बड़ा काम बड़े दिल वाले से होता है, छोटे कच्चे दिल वाले से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। इसलिए हर वो शख्स जो कौमी या मिल्ली कामों का मंसूबा बना रहा है, उसके लिए जरूरी है कि अपने दिल को सबसे पहले बड़ा करे। इन सब का ताल्लुक सब्र से है और सब्र के बगैर इन चीजों का हुसूल मुमकिन है। इसलिए बिला साख्ता ये कहा जा सकता है कि ये महबूब उम्मुल मुमिनीन मैमूना ने बना के इदारा असराहा की सरजमीन पर बड़े शानदार अंदाज में चल रहा है। बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत का नज़्म है। बारहा मुझे इस इदारे में
حاضری کا موقع ملا، میں نے امتحان میں بھی حاضر ہوا، امتحان بھی لیا، الحمدللہ بچیوں کی استعداد لائق تعریف ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کی فارغات طلبہ کو اگر خدمت کا موقع مل جائے تو بہترین خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ وقت کا دامن تنگ ہے، میں انہیں چند باتوں پر رخصت ہوتا ہوں اور اس ادارے کے ناظم جناب مولانا ضیاء الرحمن ندوی اور ان کے برادر خود جناب مولانا رضا الرحمن صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے جس جمعی کے ساتھ جو محنت کی، جو جدوجہد کیا، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، تو الحمدللہ آج کہ اس کا کرشمہ نظر آ رہا ہے اور یہ خوبصورت مجلس موجود ہے اور خوبصورت سماعتیں موجود ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو بھی ادارے چل رہے ہیں ان تمام اداروں کی دل سے، جان سے، مال سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔